السلام علیکم دوستو۔ شہر کراچی کے ساحل پر واقع مشہور و معروف بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار آج بھی فیض کا مرکز سمجھا جاتا ہے، جہاں دور دور سے عقیدت مند یہاں آتے ہیں اور ان کی مزار پر چادریں چڑھاتے ہیں۔ سندھ کے بعض مکینوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ کراچی کو سمندری طوفانوں سے محفوظ رکھنے میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا بہت اہم کردار ہے۔ چونکہ یہ مزار سمندر سے متصل ہے، اس لیے کراچی کی سیر پر آنے والے افراد یہاں حاضری ضرور لگاتے ہیں۔ لیکن دوستو، آپ میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو حضرت عبداللہ شاہ غازی کی اصل تاریخ اور ان کی وجہ شہادت سے واقف ہوں۔ شاید یہ بات آپ کے لیے بالکل نئی ہو کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی، جن کا اصل نام عبداللہ الاشتر تھا، وہ کوئی صوفی بزرگ یا عالم دین نہ تھے، بلکہ آپ ایک جنگجو اور مجاہد تھے، جنہوں نے اپنے والد اور چچا کے ہمراہ عباسیوں کی غاصب حکومت کے خلاف علمی بغاوت بلند کیا اور اسی جرم کی پاداش میں انتہائی ظالمانہ موت کا شکار بنے۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے امام محمد نفس زکیہ کے فرزند تھے۔ آپ کے والد محمد نفس زکیہ اہل بیت کی ایک انتہائی معتبر اور متقی شخصیت تھی۔ اسی لیے جب خلافت بنو امیہ اپنی آخری ایام میں تھی، تب مدینہ منورہ میں بنو ہاشم کے سرکردہ افراد کی ایک مجلس میں عباسی تحریک کی کامیابی کے بعد امام محمد نفس زکیہ کو نیا خلیفہ بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس مجلس میں دونوں شروعاتی عباسی خلیفہ ابو العباس الصفا اور ابو جعفر المنصور بھی شامل تھے۔ ان تمام لوگوں نے امام محمد نفس زکیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن دولت و اقتدار کے ہاتھ میں آنے کے بعد عباسی اپنی قول سے مکر گئے اور امام محمد نفس زکیہ کی جگہ ابو العباس الصفا کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ ابتدا میں محمد نفس زکیہ مصلحتاً خاموش رہے، لیکن جب الصفا کی موت کے بعد بھی اہل بیت کو حکومت نہ دیتے ہوئے عباسیوں نے ابو جعفر المنصور کو خلیفہ نامزد کیا، تب امام محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم نے عباسیوں کی حکومت کے خلاف خروج کرتے ہوئے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ دوستو، یہ خروج اس قدر حق بجانب تھا کہ امت مسلمہ کی بلند پایہ شخصیات حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک نے بھی محمد نفس زکیہ کی حمایت کی۔ محمد نفس زکیہ نے مکہ و مدینہ اور اس سے متصل علاقوں میں اپنی خلافت قائم کر لی، جبکہ ان کے بھائی ابراہیم نے شہر بصرہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد نفس زکیہ کے صاحبزادے عبداللہ الاشتر المعروف عبداللہ شاہ غازی کو سندھ کی جانب روانہ کیا گیا تاکہ آپ اس تحریک کو سندھ میں بھی عام کر سکیں۔ ان دنوں سندھ کا گورنر عمر بن حفص نامی ایک شخص تھا۔ یہ مدینے میں ہونے والی اس محفل میں شامل تھا جہاں محمد نفس زکیہ کی خلافت کی بیعت کی گئی تھی اور اہل بیت سے گہری عقیدت بھی رکھتا تھا۔ جب حضرت عبداللہ الاشتر اس کے پاس 400 زیدیوں کی جماعت کے ساتھ حاضر ہوئے تو اس نے آپ کی خوب خاطر مدارت کی۔ اس نے اپنی عمرہ اور رعایا میں امام محمد نفس زکیہ کی دعوت کا خوب پرچار کیا اور لوگوں سے ان کے نام کی بیعت لی۔ سندھ میں یہ دعوت بہت کامیابی سے جاری و ساری تھی کہ ایک دن عمر بن حفص کو یہ اطلاع ملی کہ عباسی فوجوں نے محمد نفس زکیہ کو مدینہ منورہ میں قتل کر دیا ہے، جبکہ ان کے بھائی ابراہیم بھی ایک جنگ کے دوران شہید کر دیے گئے ہیں۔ عمر بن حفص جانتے تھے کہ اب خلیفہ ابو جعفر المنصور کی تمام تر توجہ عبداللہ الاشتر کی جانب مرکوز ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ الاشتر کو سندھ کے ایک طاقتور رئیس کی پناہ میں دے دیا، جس کی ریاست کافی خوشحال اور فوج بہت طاقتور تھی، جبکہ عمر بن حفص کے ایک رشتہ دار نے اہل بیت کی حمایت کی تمام تر ذمہ داری خود پر لیتے ہوئے خلیفہ کے سامنے اپنی گرفتاری دے دی، جسے سری دربار قتل کر دیا گیا۔ یوں سندھ کا یہ گورنر عمر بن حفص اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا۔ خلیفہ المنصور نے سندھ پر اس کی جگہ حشام بن عمرو نامی ایک شخص کو گورنر مقرر کیا اور اسی تاکید کی کہ وہ جلد از جلد حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ڈھونڈ کر قتل کر دے۔ لیکن عباسیوں کا یہ گورنر بھی اہل بیت کے ایک شہزادے کے قتل کا ذمہ اپنی سر نہ لینا چاہتا تھا، اسی لیے ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔
دوسری جانب عبداللہ الاشتر اپنی جماعت کے ہمراہ اس سندھی رئیس کی پناہ میں انتہائی آرام دہ زندگی گزار رہے تھے۔ یہ سندھی رئیس ویسے تو بت پرست تھا، لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عزت کرتا تھا، اور اسی لیے یہاں کی عوام میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کو شہزادوں سے بھی بڑھ کر مرتبہ حاصل تھا۔ انہی دنوں سندھ کے ایک علاقے میں کسی شخص نے شورش برپا کی، جسے دبانے کی خاطر حشام نے اپنے بھائی اسفنج کو روانہ کیا۔ یہ لشکر اپنی منزل کی جانب گامزن تھا کہ راستے میں اس کا ٹکراؤ حضرت عبداللہ شاہ غازی اور ان کی جماعت کے ساتھ ہو گیا، جو اپنی احباب کے ہمراہ سیر و شکار کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اسفنج کو اس کے مصاحبین نے بہت سمجھایا کہ وہ اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگے، لیکن یہ آدمی خلیفہ کی جانب سے ملنے والے انعام و اکرام کے سبب لالچی ہو گیا، اور اس نے سندھ کے دشت میں حضرت عبداللہ شاہ غازی سمیت اس مختصر سی جماعت کا قتل کر دیا۔ خلیفہ المنصور نے اسفنج کی اس کارروائی کو خوب سراہا اور اسے حکم دیا کہ اب وہ اس سندھی رئیس کی ریاست پر بھی حملہ کرے اور اسے عباسی حکومت کے باغیوں کو پناہ دینے کی خوب سزا دے۔ جبکہ اس حملے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی نے سندھی رئیس کی ہاں پناہ گزینی کے دوران اپنے پاس چند لونڈیاں رکھی تھیں، اور ان میں سے ایک کنیز کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ خلیفہ المنصور نہیں چاہتا تھا کہ آگے چل کر یہ بچہ عباسی خلافت کے لیے کوئی خطرہ بنی، لہٰذا اسفنج نے اس سندھی رئیس کی ریاست پر قبضہ کر کے اسے قتل کر دیا، اور یہ بچہ حاصل کر کے اسے خلیفہ ابو جعفر المنصور کی نگرانی میں روانہ کر دیا۔ آج کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع عبداللہ شاہ غازی کا مزار انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل تک یہ مزار ایک ریتیلے پہاڑی ٹیلے پر ایک چھوٹی سی کٹیا کی شکل میں واقع تھا، لیکن آج اس مزار کا سبز اور سفید دھاری دار گنبد کراچی کی شناخت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ہر روز 2 وقت لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے صاحب استطاعت لوگ یہاں غریبوں میں کھانا اور رقوم تقسیم کرتے ہیں۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ عبداللہ الاشتر المعروف حضرت عبداللہ شاہ غازی سے متعلق یہ حقائق آپ نے پہلی مرتبہ سنے ہوں گے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔